منکر بھی ہوں گے. ایک طرف ولیوں کو ماننے والے ہوں گے اور ایک طرف ان کے منکر ہوں گے. اس لیے اللہ نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے 2 تاکیدیں لگائی. خبردار، انا، بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی دنیا کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. دنیا میں وہ رہیں گے اور دنیا کے اندر اس طرح رہیں گے جس طرح ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے، راہ چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے میری منزل کسی اور جگہ پر ہے، میں نے کہیں اور جانا ہے. اور ولی جو ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا کسی چیز کا. اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف رب سے ڈرتے ہیں. اس لیے ولی کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف. آج کل تو پیر تے ڈرتے ہی نہیں. اللہ معاف کرے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ جن کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے. میں صحیح گل تو سنان لگا. میں اگلے دن ایک پیر نو ملن گیا. حاجی اعظم صاحب بیٹھے، انہوں ایک بندہ اولڈم لے گیا، کہتے جی پیر صاحب آئے ہیں، انہوں نے ملنا ہے. میں چلا گیا، فلانے علاقے سے کوئی پتہ نہیں کہڑے پاکستان دے کوئی ایک کونے کا حصہ سی کوئی، وہاں سے کوئی آئے ہوئے تو مجھے ساتھ لے گئے کہ جی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی ذرا ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ اولڈم میں مجھے لے گئے. تو ہم نے جب اندر گیا تو وہ بھی پیر صاحب موجود نہیں تھے. تو جس سٹی پر ان کا وہ لگا ہوا تھا نا، تو اس بندے کو انہوں نے بتایا کہ یہ امام مسجد ہیں، وہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے نا مجھے پیر صاحب کی جو ساتھ والی جگہ تھی نا، انہوں نے کہا یہاں بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے تکریم کی، عزت کی. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں یا نہیں. میں بیٹھ گیا ساتھ. اب وہ 4-5 منٹ کے بعد پیر صاحب اندر آئے، بڑا ایسے اندر آئے جناب. انہوں نے اور کوئی گل نہیں کی تھی، نہ میرے نہ سلام نہ دعا. من کر اٹھے وہ تے سامنے بیٹھ، اٹھنے والی گل کر، وہ تے سامنے ہو. میں کان لپیٹ کے پر ہوں جا بہ گیا. مجھے دکھ بڑا ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ میں تو اتنی دور سے اللہ والے کو ملنے آیا. اللہ والے تے نال لاندے نے، اللہ والے تے نال لاندے نے. جڑا کبھی اٹھے تو او تے چل کے بیٹھ. اس بندے کو کی فیض ملنا. توبہ، بے شک صحیح بات. میں نے پھر اس بندے سے بھی بات کی. یار میں نے کہا تم نے میرا ٹائم ضائع کیا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی وہ ہے، سب سے پہلی نشانی یہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف. اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا. اس پیر نو یہ گوارا نہیں ہویا کہ میرے نال کوئی بوے. کہ پیر میں نے دیکھے ہیں جو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے، شفقت کرتے. یہ حضرت کرما والا شریف سنا ہوا ہے نام کسی نے؟ کرما والا شریف تھوڑے علاقے والوں تے سائی وال میرا خیال جانے ہیں. کرما والا شریف بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اکاڑے دے نام کرما والا شریف. میں گیا ہوں وہاں پہ. وہ خود تو بزرگ وصال کر گئے ہیں. ان کے آگے ایک
اولاد جو ہے نا ان کی، ایک اولاد میں سے ایک بندہ وہ MNA بھی بنا تھا مسلم لیگ نون کا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، بخاری کر کے کچھ. بہرحال وہ بزرگوں کی بات سنانے لگا. ان کی دعوت کی کسی نے اپنے علاقے میں، پیر صاحب کی دعوت کی تھی، جی آؤ ساڑے گھر آؤ اسی تھوڑی کو دعوت. بندہ وڈا سی، وڈیرا آدمی سی، چودھری. اس نے دعوت کر دی اور جتنے لوگ تھے وہ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور پیر صاحب کو انہوں نے اوپر بٹھایا اور کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، باقی وہ بھی ساتھ نیچے بیٹھ گئے، پیر صاحب بھی اوپر جلوہ فرما ہوئے. تو جب کھانے کا وقت آیا نا، کھانے کا جب وقت آیا تو وہ سامان وغیرہ کھانے کا اوپر دیا گیا پیر صاحب کو، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ ان کو بھی دے دیا گیا. تو غلطی سے کہ شاید پتہ نہیں اس بچے بیچارے کو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی بھی، اس کا ایک کمی تھا چودھری کا، وہ اوپر بیٹھ گیا، سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا. اس کو یاد ہی نہ آیا، پتہ نہیں وہ پیر صاحب کو دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو غلطی سے جو کھانا پیر صاحب کو مل رہا تھا وہ بھی اس کو بھی مل گیا. اس نے کھانا شروع کر دیا. پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس نے شروع کر دیا. تو وہ جو چودھری تھا نا، اس کو یہ بات گوارا نہ ہو، یہ تو میرا کمی. اس نے آ کے تو کیا کہ اوے فلانیا چل تھلے بہ کے، چل کے بہ کے تے کھا. کمیاں دا کی کام ہے پیرا نال بہ کے کھانا. اچھا پیر صاحب جو تھے وہ صحیح پیر تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کی صفتیں اللہ نے بیان کی. وہ پیر صاحب جو تھے وہ فوراً اٹھے اور کہنے لگے، چودھری صاحب اے تہاڈا کمی تے میں رسول اللہ دا کمی، تے کیوں نہ اسی کمی تھلے بہ کے کھائیے. سبحان اللہ. اے تہاڈا کمی تے میں رسول اللہ دا کمی. تسی کھاؤ، تسی تے چودھری بندے ہو نا، تسی اتنے بہ کے کھاؤ تے کمی تھلے بہ کے کھاواں گے. یہ ہوتے ہیں پیر. تو دوستو، جس کے دل میں خوف ہو، اللہ کا خوف ہو نا، وہ پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور گناہ اس کے قریب نہیں آتا. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم، کسی اور کا خوف ان کو نہیں ہوتا. ولا ہم یحزنون، اور کل قیامت والے دن جہاں ساری مخلوق کو اپنی پڑی ہوگی، ولا ہم یحزنون، کل قیامت والے دن وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. نہ انہیں خوف ہوتا ہے دنیا میں اور نہ کل قیامت والے دن وہ پریشان ہوں. الذین آمنوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ پھر ان کی کوئی نشانیاں ہی بتا کہ وہ ولی جو ہیں کون ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوں، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار بھی. سبحان اللہ. پرہیزگاری، شریعت کی پابندی، پرہیزگاری، صراط مستقیم پر استقامت، اللہ کی مخلوق سے محبت، خدا کا خوف، اور چہرہ ایسا کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ان کی صفتیں ہیں. فرمایا صاحب ایمان بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، پرہیزگار ہو، بس سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے. اور وہ اللہ والے جنہوں نے اپنی تعلیمات سے جنگلوں کے اندر منگل کر دیا، جنگل میں منگل کیا، جہاں اندھیرے تھے وہاں اجالے کر دیے، جہاں کفر تھا، جہاں غفلت تھی، جہاں جہالت تھی،
وہاں علم کی روشنی پیدا کی اللہ والوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا، 90 لاکھ کافروں کو، ہندوؤں. یہ ہمارے سعد بھائی بڑی محبت سے آتے ہیں، انڈیا سے ہیں. تو میرا بڑا دل کرتا ہے خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں جانے. دعا کریں اللہ کو اس وقت بنائے. انڈیا والے سب تو ویزا نہیں دیتے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تبلیغ دین کی اپنے علم سے اور اپنے عمل سے اسلام کو زندہ رکھا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اگر شہید زندہ ہے، یہ بات سمجھ، ایک آخری بات تو ہم دسنی ہے، پھر اس کے بعد دعا کی طرف آنا. شہید کی ہے، شہید زندہ ہے نا. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. وہ کیوں زندہ ہے؟ شہید زندہ کیوں ہے؟ اسلام کے لیے جان دی ہے. اس لیے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے تلوار کے ساتھ، کٹتا ہے اپنے آپ کو، تکلیف پہنچاتا ہے تلواروں کے، نیزوں کے اور ہر طرح کے زخم سہتا ہے صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، اور شہید ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کرو. اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ پروفیسر صاحب ہمارے یہ جو لیفٹ ہینڈ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور یہ پروفیسر بھی ہیں، اردو فارسی عربی پڑھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم آدمی. جہاد کی 2 قسمیں ہیں، جہاد اصغر اور جہاد اکبر. چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد. یہ تلواروں کے وار کھا کے، تلواروں اور نیزوں کے زخم کھا کے جو شہید ہوتا ہے، یہ چھوٹے جہاد والا ہے. اور جہاد اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنے نفس کی تلوار سے، اپنی عبادتوں ریاضتوں کی تلوار سے اپنے نفس کو مارا. اللہ کی رضا کے خنجر سے، جس بندے نے اللہ کی رضا کے خنجر سے اپنے برے نفس کو مار دیا، گویا وہ جہاد اکبر کرنے والا ہے. تو میرے دوستو یہ بتاؤ کہ اگر ایک جہاد اصغر کرنے والا زندہ ہے تو جہاد اکبر کرنے والا زندہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر جہاد اصغر کرنے والا زندہ ہے تو پھر تو جہاد اکبر کرنے والا بدرجہ اولا زندہ ہے. اس لیے اللہ کے ولی، ہمارا ایمان ہے، اولیاء کاملین اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کا تصرف ہوتا ہے. اپنے ماننے والوں، اپنے عقیدت مندوں، مریدوں اور صاحب ایمان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قبر کے اندر تصرف کرتے ہیں. اور یہ مکمل ایک موضوع ہے. تو اللہ نے فرمایا، اگلی آخری آیت میں فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہ جو میرے بندے ہیں ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر. سبحان اللہ. فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. سبحان اللہ. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا. ذالک هو الفوز العظیم. اور جو بندہ جو اس پر گامزن ہو گیا، جو اس معیار پر پورا اترا، هو الفوز العظیم، اس کے لیے
بہت ہی بڑی کامیابی. سبحان اللہ. فوز کہتے ہیں کامیابی, عظیم کامیابی اس بندے کی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد